السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آج کے ہمارے دوسرے پارے کی خلاصہ قرآن کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ معزز سامعین کرام، پہلا حکم جو ہمیں دوسرے پارے کا ملتا ہے وہ ہے تحویل قبلہ کا اور یہودیوں کا اعتراض، یعنی دوسرے پارے کا آغاز ہی تحویل قبلہ کے حوالے سے ہوتا ہے۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں تھے تو آپ مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرمایا کرتے، یہاں تک کہ مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد بھی آپ کم و بیش 14 سے 15 ماہ تک مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے۔ تو اس میں ہوتا یہ کہ یہود اعتراض کرتے کہ بھئی ہمارے قبلے کی طرف نماز پڑھتے ہیں، ہمارا ذبیحہ کھاتے ہیں اور ہماری لڑکیوں سے نکاح کرتے ہیں، تو یہ کوئی الگ علیحدہ دین نہیں ہے، یہ ایک ہی دین ہے، اس میں کوئی الگ نئی بات نہیں ہے۔ تو اللہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خواہش تھی 16-17 ماہ تک کہ بھئی مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام قبلہ بن جائے، یہ آرزو تھی۔ چونکہ مسجد حرام کعبۃ اللہ شریف حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا بنایا ہوا تھا، آپ کی ایک فطری جد امجد ہے، فطری طور پر تقاضا بھی تھا ان کے بنائے ہوئے کعبے کی طرف نماز ادا فرمائیں۔ تو نماز کے دوران ہی روایت میں آتا ہے کہ عصر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادا فرما رہے تھے، نماز کے دوران ہی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، اے حبیب پاک ہم آپ کی پسند کے قبلے کی طرف اب آپ کا قبلے کو پھیر دیتے ہیں، آپ اپنا چہرہ مبارک مسجد حرام کی طرف موڑ لیجئے۔ یہ حکم آنا ہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت نماز میں قبلے کی طرف مسجد حرام کی طرف کوائٹ اپوزٹ سائڈ تھا، یعنی اس طرف مسجد اقصیٰ ہے تو اس طرف مسجد حرام، آپ نے پلٹ کر کے مکمل طور پر پلٹ کر اس طرف آ گئے، اور صحابہ کرام بھی آپ کی اتباع میں آپ کی طریقہ کار پر عمل کرتے ہوئے وہ بھی واپس آ گئے۔ تو معزز سامعین کرام، جب اعتراض یہودیوں نے پھر دوسرا اعتراض کیا کہ بھئی یہ کیسے نبی ہے کہ جن کے قبلے بدلتے رہتے ہیں، تب اللہ نے فرمایا قل للہ المشرق والمغرب، اے حبیب آپ فرما دیجئے مشرق بھی اللہ کا ہے اور مغرب بھی اللہ کا ہے، وہ جدھر چاہے رخ پھیرتا ہے، جس طرف چاہے وہ قبلے بدلا کرتا ہے۔ اس کے بعد ہمیں آگے کی آیتوں میں ملتا ہے کہ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد کا ذکر ملتا ہے، یعنی کن مقاصد کے تحت حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم کو روانہ فرمایا گیا۔ انا ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، قرآن کریم کی آیتیں پڑھ کر کے سنائے، وَيُزَكِّيكُمْ اور تمہیں پاک کرے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ اور تمہیں کتاب کا علم دے، وَيُعَلِّمُكُمْ وَالْحِكْمَةَ اور حکمت اور دانائی کی بات سکھائے، وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ اور جو کچھ تم نہیں جانتے وہ سکھائے۔ اس میں ہی حبیب پاک کے علم غیب کا ذکر ملتا ہے، جو ہم نہیں جانتے، جو تم نہیں جانتے وہ سکھائے، یعنی کوئی انسان ایک چیز جانتا ہے دوسرا نہیں جانتا، دوسرا ایک جانتا ہے تیسرا نہیں جانتا، یعنی اگر ساری دنیا کو ملا لیا جائے تو سارے مختلف علوم نہیں جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سارے علوم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ یہ آیت کریمہ کا عنوان اور اس کے ٹاپکس مضامین قرآن کریم کے مختلف صورتوں میں پھیلا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ شعائر اسلام کیا ہے، یعنی اسلام کی نشانیاں کیا ہے اور آثار کیا ہے۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ کی پہاڑیاں اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ ان نشانیوں کا ادب اور احترام کریں، ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فانہا من تقوی القلوب، جو کوئی اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے تو وہ دلوں کا حقیقی متقی وہی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اس شبہ کو دور کر دیا گیا کہ اسلام میں صفا مروہ کی سعی جو ہے اسلام کے شعائر میں سے ہے، لہٰذا اس کا طواف کرنے میں اور اس کے درمیان سعی کرنے میں کوئی شبہ اور کوئی حرج نہیں ہے، اور اس کو عمرہ اور حج دونوں کے لوازمات میں کا ایک حصہ بنایا گیا۔ پھر اس کے بعد ہمیں ملتا ہے 4 چیزوں کی حرمت کا ذکر ملے گا۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ، یعنی خنزیر کو حرام کیا گیا اور اس کے علاوہ مردار کو حرام کیا گیا اور بہتا ہوا خون ہے، اور اس کے علاوہ جو غیر خدا کے نام پر کٹا ہوا جانور ہے، مردار، بہتا ہوا خون، خنزیر اور جانور جن پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ
بھی کئی اور مقامات پر یہ آیت کریمہ ملتی ہے۔ تو اس سے بعض حضرات کو جو اولیاء کرام کی بارگاہوں پر کیے جانے والے نظر و نیاز کے لیے ایک شبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ آیت کریمہ اس کے خلاف ہے۔ تو معزز سامعین کرام، آپ کو میں بتاتا چلوں یہاں پر کون سا جانور حرام قرار دیا گیا جن پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، یعنی عین ذبح کیے جاتے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا۔ اگر کوئی جانور ذبح کرتے وقت غوث پاک کہہ کر کے ذبح کرے گا، یقیناً وہ جانور حرام ہوگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے گا تب بھی وہ جانور حرام ہوگا۔ ہاں، جب عین ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا جا رہا ہے اور اس کا ایصال ثواب کسی کے لیے ہو، کسی کے نام سے منسوب ہو، جس کا ذکر ہمیں قرآن کریم میں بھی ملتا ہے، احادیث طیبہ میں بے شمار مقامات پر ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد قصاص لینے کا، یعنی کوئی اگر آدمی کسی کا قتل کر دیتا ہے تو اس سے بدلہ لیا جائے گا، یا مال کی شکل میں یا دیت کی شکل میں، تو اس کا ذکر قصاص کا ملتا ہے۔ اگر یقین جانیے اگر قصاص کا یہ حکم ساری دنیا میں نافذ کر دیا جائے گا تو بڑی حد تک قتل و غارت گری کے معاملات کا خاتمہ ہو سکے گا اور دونوں کے ساتھ انصاف ہوگا۔ پھر اس کے بعد ملے گا وصیت کا ذکر، یعنی ابتدائی حکم میں یہ تھا کہ کتب علیکم اذا احضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان، جب موت کا وقت آئے تو وصیت کرنے کا حکم تھا، مگر یہ جب سورہ نساء کی جب تمام ورثاء کے میراث کے حصے جب متعین ہو گئے تو یہ آیت کریمہ کا حکم وصیت کا منسوخ کر دیا گیا۔ ہاں، البتہ اب بھی کوئی شخص جو ہے ورثاء کے علاوہ، جن کو آپ کی پراپرٹی ملے گی اولاد کے علاوہ، کسی اور کے لیے اپنے مال کی 1/3 وصیت کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ وصیت ورثاء کے حق میں نہیں کی جا سکتی، وہ انویلڈ قرار پائے گی۔ پھر اس کے بعد روزے کی فرضیت کا ذکر ملے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم سے پہلے لوگوں پر بھی تم پر فرض کیے گئے روزے اسی طرح جس طرح کہ تم سے پہلے والوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ روزوں کی فرضیت کا ذکر ملے گا یہاں پر، اور بتلایا گیا کہ ایک خاص قسم کی روزے کی نیت کے ساتھ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع کرنے سے رکے رہنا یہ روزہ ہے۔ اگر کسی نے غروب آفتاب سے 1 منٹ پہلے بھی روزہ کر لیا تو اس کا روزہ پورا نہیں ہوا۔ روزہ ایسی عبادت ہے کہ بندے کی اس کی وجہ سے بندہ جلد تقوی کی نعمت حاصل کر لیتا ہے۔ پھر مسافر اور مریض کے روزے کے لیے روزوں کا فدیہ دینے کا حکم دیا گیا۔ ایسا مریض جو اور یہ مسافر، یہاں وضاحت کر دوں، مسافر سے مراد وہ ہے کہ پہلے ابتدا میں یہ حکم تھا کہ مسافر بھی چاہے تو روزہ رہے یا نہ رہے، اختیار دیا گیا تھا، مگر اب جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ مسافر کے لیے اس کی قضا کرنا ضروری ہے۔ اور رہی بات مریض، ایسا مریض جو بعد میں روزے نہیں رہ سکتا، اس کے لیے حکم ہے کہ وہ روزے کی بجائے وہ روزے کا فدیہ دے دیا کرے، یعنی وہ فدیہ کیا دے؟ ایک صدقہ فطر ایک روزے کے بدلے اور عوض میں دیا جانا پڑے گا، وہ دے دے گا تو وہ کافی ہو جائے گا، اس کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ ایسا شخص جو ٹیمپروری بیمار ہے، حیض و نفاس والی خواتین ہے، وہ روزے کا فدیہ نہیں دیں گے۔ دودھ پلانے والی مائیں ہیں وہ روزہ پوسٹ پون کر سکتی ہیں، وہ روزہ چھوڑ دیں گے، بعد میں جا کر کے پھر وہ روزہ رہنا پڑے گا، اس کا فدیہ کافی نہیں ہوگا۔ کسی کو بخار آ گیا تھا، کسی کا آپریشن ہو گیا تھا، روزہ فدیہ دے دیتے، بعض لوگ سمجھتے کہ بھئی یہ معاملہ ختم ہو گیا، نہیں، فدیۃ طعام مسکین، ایک غریب کو کھانا کھلانا اور فدیہ دینا یہ ان کے لیے ہے جو مستقلاً بیمار ہیں۔ اس کے بعد ماہ رمضان کی فضیلت کا ذکر ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے اور جس میں ہدایت ہے لوگوں کے لیے، نشانیاں ہے، ہدایت ہے اور فرقان ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ دن کا روزہ، رات کی تراویح کو اللہ تعالیٰ نے، دن کو مومن روزہ رکھتا ہے اور رات کو قاری قرآن اور حافظ قرآن 20 رکعت تراویح میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، غیر حافظ سماعت کرتا ہے۔ اس لیے اس مبارک ماہ میں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم پڑھنا، سننا، سمجھنے کی کوشش کی جانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی شفقت کا اظہار فرمایا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے حبیب جب آپ سے پوچھا جائے گا کہ میں کہاں پر ہوں تو آپ فرما دیجئے فَإِنِّي قَرِيب، میں بہت قریب ہوں، میں بندے کے قریب ہوں۔ کس قدر قریب ہے؟ اور کہ دوسری جگہ فرمایا کہ فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا کو سنتا ہوں۔ فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون، میں اس کی بات کو بھی سنتا ہوں تاکہ وہ مجھ پر ایمان لے آئے اور وہ ہدایت پانے والوں میں سے ہو جائیں۔ تو معزز سامعین کرام، دعا زور کے بھی مانگنی چاہیے، آہستہ بھی کی جائے۔ یہ بھی معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ فقط عرش پر نہیں ہے، ہر جگہ
بلا مکان، بعض جو کہتے ہیں صرف عرش پر ہے، نہیں، ہر مقام ہر جگہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے۔ اس آیت سے اشارتاً معلوم ہوتا ہے کہ روزے کے بعد خصوصیت کے ساتھ افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، لہٰذا اس وقت خوب دعائیں کی جانی چاہیے، روزے سے پہلے بھی اور روزے کے بعد بھی۔ اور ایک اس میں لطیف نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پتہ پوچھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر، وَإِذَا سَأَلَكَ، اے حبیب آپ سے پوچھیں گے، بھئی اللہ کا پتہ ہے تو اللہ سے پوچھے، حبیب کے پاس آ کر کیوں پوچھ رہے ہو؟ اور دوسرا اس میں ایک راز اور ایک یہ بھی ہے، فرمایا جا رہا ہے کہ اے لوگو تم حبیب کے دربار میں آ چکے ہو، آ کر پھر اللہ کے بارے میں پوچھ رہے ہو، جب تم حبیب کے پاس آ گئے ہو تو اب خدا ملنا ہی ملنا ہے تمہیں، اب خدا کا راستہ تمہیں آسان تر ہو جایا ہے۔ پھر اس کے بعد اعتکاف کے مسائل ہے، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جب تم اعتکاف بیٹھو تو مسجد میں بیٹھو، مرد حضرات کے لیے مسجد ہی میں اعتکاف ہوتا ہے، گھر میں اعتکاف نہیں ہوتا۔ خواتین کے لیے گھر میں اعتکاف ہوگا، مرد حضرات کے لیے مساجد ہی اعتکاف کی جگہ ہے، گھر میں اعتکاف نہیں ہوگا۔ پھر چاند کے یسألونک عن الأہلہ کہ چاند کیا ہے، چاند سے متعلق اسلامی تاریخ معلوم ہوتی ہے، اس کے علاوہ کئی ذرائع سے یعنی حج کے ایام، روزے کے عدت وغیرہ کے میعاد کو پورا کرنے کے لیے یہ معلوم ہوا کرتا ہے چاند کا۔ پھر اس کے بعد آگے بڑھنے پر جہاد اور قتال کا ذکر ملتا ہے، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ، فرمایا کہ جہاد کا مسئلہ بیان کیا گیا، جہاد فرض ہے، اس کا مقصد اعلاء کلمت الحق ہے، جہاد قیامت تک جاری و ساری رہے گا، اور جہاد فی سبیل اللہ بھی ہے، بالمال بھی ہے، بالقتال بھی ہے، انفس بھی ہے، یعنی جان کے ذریعے سے بھی جہاد ہوتا ہے، مال کے خرچ کرنے سے بھی کا بھی ایک جہاد ہوتا ہے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خالی جہاد مطلب تلواریں لے کر چلے جانا، وہ بھی جہاد ہے، اس کے ساتھ ساتھ جہاد مال کا بھی ہوتا ہے، وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، مال کے ذریعے سے بھی اور جان کے ذریعے سے بھی، تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد حج کا ذکر ہے، الحج اشہر معلومات، یعنی حج کے بنیادی اراکین کا ذکر ہوا، یعنی یہ 8، 9، 10، 11، 12 اور 13 کو یہ حج 12 تک ہوتا ہے، 13ویں ذکر اضافی، یعنی حج کے 5 مقامات ہیں، بیت اللہ شریف، صفا مروہ، منا، مزدلفہ اور عرفات۔ حج کی 7 عبادتیں ہیں، اور احرام، طواف، سعی، وقوف، رمی، قربانی، حلق یا قصر، اس کی تفصیلات علیحدہ ہیں، چونکہ اشارتاً ہم اس کی مضامین بیان کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد مرتد ہونے کا، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا، جو اسلام لانے کے بعد مرتد ہو جاتا ہے اس کے سارے اعمال حبط کر دیے جاتے ہیں، اور اس کا یہاں پر یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے، مرتد کو سزا دینا ہر عام آدمی کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ حکومت وقت جو اسلامی ہوگی اس کا کام ہے کہ وہ مرتد کو سزا دیا کرے۔ پھر اس کے بعد حالت حیض میں جماع نہ کرنے کا حکم، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، یعنی میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے لیے جائز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مگر خواتین کے لیے ہر ماہ ماہواری کا جو خون آتا ہے ان کو خون کہتے ہیں، اور بچے کی ولادت کے بعد جو خون آتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں، حالانکہ نفاس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، مگر احادیث سے اس کی حرمت کا ذکر ہمیں ملتا ہے، یعنی مرد حضرات کے لیے ایک دوسرے کے لیے جائز قرار دیا گیا، مگر ان ایام میں حیض و نفاس میں ان کو دور رہنے کا حکم دیا گیا، یعنی دونوں ہم بستری نہ کریں، اس کے علاوہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، چلنا پھرنا، یہ ساری چیزیں جائز ہوگی۔ پھر طلاق کا حکم ہوگا، الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، یعنی طلاق کے بارے میں یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ ایک طلاق دیں تو ایک واقع ہوگی، 2 طلاقیں دی تو 2 واقع ہوں گی، دونوں واقع ہوں گی۔ اگر ایک مجلس میں الگ الگ 3 طلاقیں یا اکٹھی ایک ہی کلمے میں کہہ دے تو حناف کے نزدیک اور سارے ائمہ کرام کے نزدیک وہ تینوں طلاق تینوں واقع ہو جائے گی، جیسے کہ اہل حدیث حضرات کے پاس 3 طلاق ایک ہوتی ہے، اور شیعہ حضرات کے پاس، اہل سنت والجماعت کے چاروں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، چاروں کے نزدیک ایک مجلس میں دی جانے والی 3 طلاق 3 واقع ہوگی۔ اس کے بعد رضاعت کا ذکر ملے گا، یعنی بچوں کو پیدا ہونے کے بعد 2 سال تک رضاعت یعنی دودھ پلانے کا ماؤں کو حکم دیا گیا، اور اس کا ذمہ والد کے ذمہ دیا گیا۔ اگر والدہ نہ پلاتی ہے تو والد کی ذمہ داری ہے کہ وہ رضائی ماں کا اہتمام اور انتظام کریں۔
جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک 30 ماہ تک رضاعت کی مدت ہے، تو یاد رکھیں وہ 30 ماہ تک رضاعت کی مدت نہیں ہے، بلکہ 2 سال تک ہی دودھ پلایا جائے 24 مہینوں میں۔ امام اعظم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی 30 ماہ تک کوئی خاتون دودھ پلا دے، غلطی سے نہیں پلانی چاہیے، پلا دے، تب وہ رضاعت کا رشتہ قائم ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ سورہ 26ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ کیا فرمایا؟ وَفِصَالُهُ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا۔ تو حمل اور اٹھانے کی، گود میں اٹھانے کی اور بچے کو سنبھالنے کی اور دودھ پلانے کی مدت وہاں 30 ماہ کہی گئی، تو اس سے مراد کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے، مگر امام اعظم فرماتے ہیں چونکہ رشتہ کرنا کوئی ضروری نہیں ہے اس لڑکا لڑکی کا، اس لڑکا لڑکی کا اگر 30 ماہ کے دوران دودھ پلا دے تو ایسی صورتحال میں ان کا رشتہ کرنے سے پرہیز کیا جانا چاہیے۔ اس کے بعد عدت کا ذکر ہے، فرمایا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10۔ پھر عدت کے مسئلے کو بیان کیا، اگر کسی خاتون کو طلاق ہو جائے یا اس کا شوہر مر جائے تو دونوں پر عدت لازم ہے، یعنی دونوں کے لیے عدت کس کو کہتے ہیں؟ ان دنوں میں وہ نکاح نہیں کریں گے۔ مطلقہ یعنی طلاق شدہ عورت کی عدت اگر وہ حیض والی ہو تو 3 حیض ہے، اگر کسی وجہ سے حیض نہ آتا ہو تو اس کی عدت 3 ماہ ہے، 3 ماہ 10 دن کہی گئی ہے۔ حاملہ خواتین کو طلاق ہو تو اس کی عدت جو ہے حمل کا ختم ہونا ہے۔ شوہر فوت ہو جائے تو وہ حاملہ نہ ہو تو اس کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے۔ اگر وہ حمل والی ہے تو حمل ختم ہونے تک، اس کی بچے کی پیدائش تک اس کی عدت باقی رہے گی، اس دوران وہ نکاح نہیں کر سکتی۔ اور آگے کی آیت میں ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء او اکننتم، اگر کوئی عورت عدت میں ہو تو اسے واضح الفاظ میں نکاح کا پیغام بھیجنا یہ جائز نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ البتہ اشارتاً کنایتاً کسی کے ذریعے سے پیغام بھجوا دے تو یہ جائز ہوگا، لیکن ان سے پختہ وعدہ نہ لیا جائے نکاح کے حوالے سے۔ آخری چیز جو ہے حضرت طالوت علیہ السلام کا، حضرت طالوت کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت طالوت اور باطل کا ایک نمائندہ تھا جس کو جالوت کہا جاتا ہے، اس کا ذکر ملے گا۔ کثرت کے اعتبار سے طالوت کم تھے، جس طرح بدر کا سیم واقعہ روایتوں میں آتا ہے کہ 313 تھے حضرت طالوت کے ساتھ لوگ، اور جالوت کے ساتھ ہزاروں لوگوں کا لشکر تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کئی مرتبہ کم گروہ والے بڑے گروہ والوں پر حاوی ہو جاتے ہیں، تو ہمیں یہ یاد رکھنی چاہیے۔ اور اس میں حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو آتاہ اللہ الملک والحکمت وعلمہ مما یشاء، اللہ نے ان کو حکومت عطا فرمائی اور حکمتیں، علم وغیرہ سے ان کو سرفراز فرمایا۔ یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے، یہ اصول یاد رکھنی چاہیے کہ مسلمان جب بھی کامیاب ہوتے ہیں تو وہ مادیت اور دنیاوی طاقت کی بنیاد پر نہیں غالب نہیں آتے، بلکہ اللہ کے فضل اور اللہ کے کرم، اللہ پر ایمان، بھروسہ اور توکل کی وجہ سے غالب آیا کرتے ہیں، جس طرح کہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کم گروہ کو 313 کو 1000 پر اللہ نے کامیابی عطا فرمائی۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت طالوت کی قوم کو جالوت پر اور عمالقہ پر اللہ تعالیٰ نے فتح اور کامیابی اور نصرت عطا فرمائی۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔